ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی الذین اصطفی اما بعد فرب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ البینہ آیت نمبر 5 آیت نمبر 4۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینۃ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاة ویؤتوا الزکاة وذلک دین القیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ البینہ کے بارے میں عرض کیا ہے، اس کی جو پہلی آیت تھی جس میں کہا تھا کہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، ہم نے اس کا ترجمہ اور تشریح عرض کی ہے، اور ایک ترجمہ اور تشریح عرض کی ہے۔ احتمالات یہاں کافی بن سکتے ہیں کہ یہ جو مشرکین یا اہل کتاب تھے کس چیز سے جدا نہیں ہونا چاہتے تھے، کس چیز سے؟ تو بہت سارے احتمالات یہاں دیے تھے کہ اپنے دین سے جدا نہیں ہونا چاہتے تھے، یا آپس میں ان کا جو ہے ایک جمگٹھا سا تھا، یا یہ کہ یہ ہٹ درمی پر قائم تھے۔ بعضوں نے یہ کہا ہے کہ یہ لوگ ہٹ درمی پر قائم تھے، یا اس طرح کی کوئی بات کہ حتیٰ فخر رازی جو کہ ایک بڑے مفسر ہیں اور بڑے علوم پر انہوں نے قلم فرسائی کی ہے، کافی ساری کتابیں لکھی اور معروف ہیں، اہل سنت کے بڑے عالم ہیں فخر رازی۔ انہوں نے تفسیر لکھی ہے، تفسیر مفاتیح الغیب، یا جسے تفسیر کبیر بھی کہتے ہیں، تفسیر کبیر کا نام دیتے ہیں کیونکہ وہ بہت بڑی تفصیل پر مبنی ایک تفسیر ہے، 30 جلدوں پر مشتمل، 30 جلدوں پر مشتمل بہت بڑی تفسیر ہے، اس لیے اس کا نام معروف ہو گیا تفسیر کبیر۔ ویسے اس کا نام خود انہوں نے مفاتیح الغیب جو ہے وہ رکھا۔ اس میں وہ نقل کرتے ہیں کسی اور بڑے عالم سے کہ یہ جو آیت ہے یہ مشکل ترین آیت ہے اس حوالے سے، تفسیر کے حوالے سے، اور اپنی نظم میں اور اپنے معنی میں اس کا نظم کو سمجھنا اور اس کے معنی کو سمجھنا بہت مشکل ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ مشکل ترین میں سے ہے۔ بہرحال تو ایک تو اس کے مکی مدنی ہونے میں پہلے ہی یہ مسئلہ بن گیا کہ مکی مدنی آیا یہ مکہ میں آئی یا مدینہ میں آئی،
تو کل عرض کیا تھا کہ جنہوں نے اس کو مدینے کی تفسیر آیت قرار دیا، صورت قرار دیا کہ یہ مدینہ میں نازل ہوا، ان کا یہ خیال تھا کہ مکہ میں اہل کتاب کی بات ابھی شروع نہیں ہوئی تھی۔ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ سے جو واسطہ نبی کا پڑا تو وہ مدینہ میں آ کر پڑا، مکہ میں ایسے نہیں تھا۔ ابھی صرف مشرکین تھے مکہ میں جو کافر تھے اور جن کے ساتھ بات ہو رہی تھی یا جن پر تبلیغ ہو رہی تھی اور وہ مخالفت برت رہے تھے۔ حالانکہ یہ خیال ٹھیک نہیں ہے، خود مکہ میں بھی یہ لوگ یعنی اہل کتاب الرٹ تھے، ان کو پہلے سے نبی کے آنے کا پتہ تھا، اور یہ لوگ اپنی ظاہری تیاری نبی کے آنے کے لیے، خصوصاً یہودیوں نے تو بہت تیاری کی ہوئی تھی۔ اس میں سے دو گروپ تھے یہودیوں کے، ایک وہ حقیقت پسندانہ گروپ تھا جنہوں نے یہ طے کیا ہوا تھا کہ جو نبی آئے گا ہم ان کی مان لیں گے، اور ایک گروپ تھا جنہوں نے کہا کہ ہم کسی اور نبی کو کام کرنے نہیں دیں گے، ہمارے نبی وہی موسیٰ ہیں اور ہم انہی کی، جیسے کہ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں بھی ایسے انہوں نے کیا تھا۔ حضرت عیسیٰ کو جنہوں نے پھانسی پہ لگانے کی کوشش کی یا جن کی مخالفت کر کے پھر آخر ان کو طے کر دیا، حالانکہ حضرت عیسیٰ ابھی پیدا ہونے کے بعد 32-33 سال کے ہی تھے کہ خدا کریم نے ان کو اٹھا لیا آسمانوں میں، یعنی ان کو پھانسی دینے کا ان کو اجازت نہ دی، لیکن انہوں نے اپنی طرف سے یہی خیال کیا کہ وہ حضرت عیسیٰ کو پھانسی دے چکے ہیں، انہوں نے لٹکا دیا تھا کسی فرد کو یا جیسے بھی تھا، تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے ان کو وعلیکم السلام، یہ یہودیوں کا کام تھا، کیونکہ وہ چاہتے کیا تھے، مسئلہ ان کا یہ تھا کہ جو ہمارا دین پہلے سے آ رہا ہے ہم اس کے خلاف یا اس سے ہٹ کر کسی دین کو، کسی نبی کو مانیں گے نہیں۔ آگے جب نئے نبی کی بات آئی تو بھی ان کی ذہن میں اس گروپ، ایک خاص گروپ یا ایک محدود گروپ کی یہی ذہن تھا۔ عیسائیوں میں بھی انتظار تھا حضرت کے آنے کا، اور یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور توجہ رکھتے تھے۔ اس لیے اس میں جو پہلی آیت میں مشرکین کے ساتھ اہل کتاب کا جو ذکر ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مکہ میں بھی یہ کام ہو سکتا ہے، اس لیے سورت کے جو باقی مضمون ہے وہ تقریباً مکی ہے، کیونکہ اس میں احکام کی بات نہیں ہے بلکہ کس کی بات ہے، خود اعتقادات کی بات ہے، یعنی توحید، اور اس میں سورت میں رسالت کی بات ہے۔ تین ہی ہمارے مرکزی اصول ہیں، آپ دوستوں کو پھر بتا دوں، اصول دین کتنے ہیں، اصل میں 3 ہیں، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات اہل تشیع میں یہ 2 اصول اور بطور ضمنی اصول بڑھائے جاتے ہیں۔ عدل صفت خدا ہے، کوئی خود سے علیحدہ اصول نہیں ہے، ہاں صفات الہیہ مختلف ہیں، چونکہ بعض لوگ قائل نہیں تھے یا عدل الہی کے، یا اس میں تردید رکھتے تھے، یا اس میں اور طرح قائل تھے، تو اپنی علامت کے طور پر عدل کو توحید کے بعد ذکر کیا گیا، اور جیسے کہ نبوت کے بعد امامت، جو کہ نبوت کا ایک ذیلی حصہ ہے، خود امامت کوئی علیحدہ چیز نہیں ہے، اسی نبوت کی وضاحت کے لیے یا ترجمانی کے لیے یا اس کی حفاظت کے لیے ایک اضافی چیز ہے جو کہ نبوت کے ذیل میں ہے، نبوت کے ضمن میں ہے، تو چاہے اس کو ذکر کیا جائے یا نہ کیا جائے وہ نبوت کے ضمن میں ہے، جیسے باقی احکام نبوت کے ذکر میں، لیکن اس کو سامنے اس لیے لایا گیا ہے کیونکہ کچھوں نے اس کو انکار کیا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کو کیا کیا گیا ہے، بیان کیا گیا، اور اس طرح یوں پڑھایا جاتا ہے کہ اصول دین کتنے ہیں، 5 ہیں، وہ اس لیے کہا جاتا ہے، حقیقت میں اصول دین 3 ہی ہیں، توحید، رسالت اور قیامت، 3 ہی۔
تو وہاں جب یہ مکہ میں یہی سلسلہ تھا کہ نبی کے آنے کا ان کو انتظار تھا اور یہ لوگ موجود تھے، تو خود یہ حضرت ان سب کے ساتھ بات کر رہے ہیں، اور اس صورت میں بھی زیادہ تر بات جو ہے وہ رسول کی رسالت کے حوالے سے ہے، جو کہ خود رسول کی رسالت مبنی ہوتی ہے کس پر؟ توحید پر اور قیامت پر۔ اصل اصول ایک توحید ہے، پھر اس کو 3 حصوں میں وہ بٹ جاتا ہے، اور پھر 3 سے آگے جن کو جس چیز پر بھی تاکید کرنی ہے وہ اس میں ایسی چیز وہ رکھیں تو ان کی مرضی ہے۔ خوب ترجمہ ہم نے عرض کیا تھا اس کا کہ یہ جو کافر ہیں یہ مان کے ہی نہیں دے رہے، پہلے کہتے تھے کہ ہمیں کوئی واضح اشارہ ملے تو ہم اس اپنے پہلے رویے کو چھوڑیں اور نیا دین اپنائیں۔ تو اب اے نبی آپ کے ذریعے سے تأتیہم البینہ، ان کے پاس بینہ تو آ چکا ہے، ہاں، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ رسول من اللہ، آیت نمبر 2 میں کہا رسول من اللہ، اللہ کی طرف سے ایک رسول ہے جو یتلو صحفا مطہرہ، جو ان پر صحف مطہر، صحیفے، کتابیں لایا ہے یا کتاب لایا ہے۔ صحف کا مطلب ہوتا ہے جو بھی صفحے پر مشتمل ہو، صحف صفحے کی جمع ہے صحف، ٹھیک ہے جی، تو جو صفحات پہ مشتمل ہو صحف اس کو کہتے ہیں، اور وہ بھی مطہرہ فیہا کتب قیمہ، جس میں پیڈے پکے اور پائیدار قوانین ہوں۔ اس آیت کا 2 ترجمے عرض کیے ہیں، یا تو یہ ہے کہ جو مان کے نہیں دے رہے تھے اور مانگ کر رہے تھے کہ یہ چیز آئے، یا یہ ہے کہ انہوں نے مانا نہیں ہے، اب بھی نہیں مانا ہوا، اور وہ اس وجہ سے نہیں مان رہے تھے کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ کوئی رسول آئے، کوئی پکی دلیل آئے، کوئی ایسی چیز آئے جو، تو اس کے بعد خدا کریم نے آگے اس کا ایک جواب دیا ہے کہ چاہے یہ ان کے لیے ہو جو مان نہیں رہے تھے اور ڈیمانڈ کر رہے تھے، یا یہ ہے کہ ان کے لیے ہے جو ابھی بھی نہیں مانے ہوئے، ہاں، تو ان کو جواب خدا کریم نے دیا کہ یہ جو آپ سے پہلے لوگ منحرف ہوئے تھے اپنے نبیوں سے، حضرت موسیٰ کو ماننے والے ان کی باتوں کو نہیں مانتے تھے، حضرت عیسیٰ کے ماننے والے یا ان کے زمانے کے لوگ ان کو نہیں مانتے تھے، ان کی مخالفت کرتے تھے، یا ان کے بعد جو ان کی مخالفت کی گئی یا دین سے ہٹ گئے، تو ان کے پاس تو یہ ساری چیزیں آ چکی تھی۔ جب نہیں ماننا ہے تو پھر آپ لوگوں نے کتابیں آنے کے باوجود بھی نہیں ماننا ہے، جب آپ کے پاس پکی دلیل ہوگی تو بھی نہیں مانیں گے، جیسے کہ آیت نمبر 4 میں یوں کہا وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، پچھلوں کو جن کو کتابیں دی گئی تھیں اور وہ متفرق ہو گئے تھے، آپس میں بھی الجھ پڑے تھے، اور حتیٰ خود اپنے دین کے بارے میں بھی کیا ہو گئے تھے؟ متفرق ہو گئے تھے، یعنی جدا جدا، انہوں نے کہا کہ دین یہ ہے، انہوں نے کہا دین یہ ہے، انہوں نے کہا دین یہ ہے، ہر ایک نے اپنی طرف سے ایک دین، علیحدہ دین سیٹ کیا ہوا تھا اپنے، اس کے مطابق اور چل رہے تھے۔ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، یہ بھی لوگ آپس سے یا اس طرح متفرق تب ہوئے تھے جب ان کو کتاب دی گئی تھی، یعنی کتاب کے آنے سے آپ لوگوں کو فرق نہیں پڑے گا، آپ لوگ جو بدتینت یا
نہ ماننے والے ہیں اور اپنی وجوہات رکھتے ہیں، نہ ماننے کی دنیاوی وجوہات رکھتے ہیں، تو نہ دنیاوی وجوہات ختم ہوں گی اور نہ ہی آپ نے ماننا ہے۔ تو اے اللہ کیا بات ہے، کیا چیز ہے جو ان کو کہی گئی تھی جو پہلے تھے جنہوں نے نہیں مانا؟ کچھ نے تو مان لیا نا، اسی لیے من کہا ہے، من اہل الکتاب والمشرکین، کچھ ہیں اہل کتاب سے و مشرکین کے جو مان کے نہیں دے رہے، سب کی بات نہیں کر رہے۔ تو جنہوں نے نہیں مانا تو کیا حکم کیا دیا تھا، پہلے کیا حکم دیا تھا، اب کیا حکم دیا ہے؟ تو خدا کریم فرماتا ہے کہ ہم نے کوئی ایک مشکل چیز نہیں کہی ہے، کوئی بری بات نہیں کہی ہے، کوئی سخت بات نہیں کہی ہے، دو باتیں کی ہیں۔ یہ دو باتیں انسانی ذہن کے ماننے کی ہیں۔ نمبر ایک بات تھی وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ، جو ان کو امر دیا گیا تھا وہ اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ وہ کیا کریں، اللہ کی بندگی کریں۔ جو حکم پہلوں کو دیا گیا تھا یا جو حکم ابھی ہے وہ سوائے اس کے نہیں ہے کہ اللہ کی کیا کریں، بندگی کریں۔ اور اللہ کی بندگی اس کیا چیز ہے؟ اللہ کی بندگی یہ ہے کہ وہ جو آپ کا پہلے سے عقل مانتا ہے وہی اللہ کی بندگی ہے۔ اللہ کی بندگی کچھ اور نہیں ہے۔ آپ کا عقل یہ مانتا ہے کہ اپنے حصے پہ قناعت کریں، دوسرے کے حصے کو نہ لیں۔ آپ کا عقل کہتا ہے کہ کسی کو دھوکہ نہ دیں۔ آپ کا عقل کہتا ہے کہ جس کا حق بنتا ہے اس کا حق ادا کریں۔ خوب اگر کوئی مالک ہے تو مالک کا حق جو ہے اس کا ادا کریں۔ خوب خدا جو ہمارا مالک ہے تو ہمیں اس کی ماننی چاہیے، یہ ہمارا عقل پہلے ہی کہتا ہے۔ وعلیکم السلام۔ یہ ہمارے عقل کے مطابق ہے۔ اگر ہم کسی چیز کے مالک ہوں، ہماری اجازت کے بغیر کوئی بندہ ادھر ادھر کرے تو ہم کیسے محسوس ہوگا؟ کوئی یہ ہمارا عقل کہتا ہے کہ ہمیں اچھا نہیں لگے گا، کسی کو ہماری اجازت کے بغیر ہمارے مال میں تصرف نہیں کرنا چاہیے، ادھر ادھر نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہی جیسے کہ ہمارا عقل کہتا ہے، خدا بھی ہم سے یہی چاہ رہا ہے کہ انسانوں آپ کو پتہ تو ہے کہ آپ خود سے کچھ بھی نہیں ہے، یہ جہان بھی آپ کا نہیں ہے، یہ جسم بھی آپ کا نہیں ہے، یہ جو چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں ان میں سے کوئی چیز آپ کی نہیں۔ آپ کی مرضی کے مطابق نہ آپ آئے ہیں، نہ ہی جگہ آپ نے سلیکٹ کی ہے، نہ ہی اپنے ماں باپ اپنے مرضی سے سلیکٹ کیے۔ آپ کی تو کوئی خاص، آپ نے اپنا قد کاٹ، اپنا جسم کا سلسلہ، آپ کی شکل و صورت، آپ کے مطلب ہزاروں چیزیں، آپ تو اس میں آپ کا دخل ہی نہیں ہے۔ آپ کو کہ آپ نے کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے یہ چیز آپ کی ہے؟ اگر آپ کی ہوتی تو آپ کی مرضی کے مطابق ہوتی نا۔ خالق کوئی اور ہے، بنانے والا کوئی اور ہے، اس نے دیا ہے، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ جو دیا ہے آپ وہی رکھے ہوئے ہیں، آپ مالک اپنے آپ کو بنائے ہوئے ہیں۔ ہاں، بس جب ہے کسی اور کا تو پھر آپ بھی کسی اور کے ہیں نا، پھر آپ اپنی مرضی کیوں کر رہے ہیں؟ پھر آپ کو اس کی، اور یہ چیز خدا کہتا ہے کہ میں اکیلا نہیں، خود آپ بھی اسی طرح کہتے ہیں۔ یہ جو عارضی طور پر آپ کسی چیز کے مالک ہیں تو اس کا آپ کیا سمجھتے ہیں، کس طرح استعمال ہونی چاہیے؟ اس طرح ہونی چاہیے جس طرح آپ چاہتے ہیں۔ آپ کسی کہتے ہیں خیر ہے میرا ہے لیکن ٹھیک ہے جی، جس کا جو دل چاہے وہ کرے، اس طرح کرتے ہیں کبھی؟ یا آپ کی اجازت کے بغیر اگر کوئی بھی استعمال کرے آپ کی ملکیت کی چیز تو آپ کو کیسے کس طرح لگے گا؟ لڑ پڑیں گے آپ۔ اگر آپ سے کمزور ہوا تو اس کو آپ کیا کریں گے؟ سزا دیں گے۔ تو یہی قاعدہ خدا کے بارے میں بھی ہے۔ تو ہم تو کوئی چیز ہی نہیں ہے خدا کے سامنے، تو پھر ہمیں وہ بتا کر سزا دے رہے، بتاتا ہے کہ ایسے نہ کرو، بندگی سے ہٹ کر ادھر ادھر نہ کرو، مار کھاؤ گے، اچھے کام کرو، میرے مطابق، میری مرضی کے مطابق کرو، بندگی کرو، میں تمہیں اس سے بھی زیادہ دوں گا، جنت کی صورت میں بہت بڑا انعام بھی دوں گا۔ تو یہ خدا کریم فرما رہا ہے کہ اے انسانوں آپ کو کوئی بڑی بات نہیں کہی گئی ہے۔ اور کیا کہا گیا ہے؟
کہا گیا وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، اور خلوص کے ساتھ یہ کام کریں، یعنی اپنی مرضی سے کریں۔ خلوص کے ساتھ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کیا کریں، اپنی مرضی سے اور خالص کریں، رلا ملا کام نہ کریں، کچھ اپنی مرضی کچھ اللہ کی مرضی، ہاں کچھ اپنی مرضی کچھ بیوی کی مرضی، ہاں جی کچھ اپنی مرضی کچھ دوست کی مرضی۔ جیسے ابھی چل رہا ہے، ابھی یا تو سارا کام دوسروں کے لیے چلتا ہے یا پھر دوسروں کی مرضی کے مطابق چلتا ہے۔ مثلا اولاد کہتی ہے کہ داڑھی نہیں رکھنی ہے، ہاں پہلے میں دوستوں کو سنا چکا ہوں، ایک صاحب جو ہے اس واٹس ایپ کے زمانے میں یا اس یہ جو ابھی ویڈیو کال کے زمانے میں حج پہ چلے گئے، وہاں کاروانوں میں مولانا صاحب ہوتے ہیں، تقریریں بھی کرتے رہتے ہیں، تبلیغیں کرتے ہیں، تو وہاں انہوں نے کہا ہے کہ چلیں اللہ کے بندے اب حج پہ آئے ہوئے ہو اتنے سال، وہ کوئی فوج سے یا کسی ایسے ادارے کا کرنل یا جنرل یا اس لیول کا کوئی بندہ تھا، تو حج پہ گیا تو اس نے کہا کہ بھائی داڑھی رکھ لیں، اب تو کتنا برا لگتا ہے کہ حج بھی کر رہے ہیں اور ہر روز صبح صبح کیا کرتے ہیں، شیو کرتے ہیں جی، تو کتنا ایک عجیب سی بات ہے کہ ہر روز صبح اٹھ کے پہلے گناہ کی وادی میں جاتے ہیں، پھر جو ہے وہ آگے پھر آپ کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، دوسرے نیک اعمال کرتے ہیں، تو کتنا برا ہے۔ تو بہتر ہے کہ آپ کیا کر لیں، داڑھی رکھ لیں۔ انہوں نے داڑھی رکھ لی۔ اب داڑھی رکھنے کے بعد کچھ ٹائم کے بعد جب گھر بات ہوئی تو بچوں نے دیکھا کہ اور بیوی نے دیکھا کہ یہ جو ہے داڑھی ان کی ہے اور طرح لگ رہے ہیں ذرا، تو بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا ہاں میں نے داڑھی رکھ لی ہے، اب ہاں اس طرف آئے ہیں تو اب یہ داڑھی والا، تو انہوں نے اگلے فون میں جو ہے پہلے تو گھر میں اچھی خاصی وہ ہوئی نا کہ بھائی اچھا یہ کیا ہے بھائی، بابا کو کہیں اس طرح نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، اس طرح ہماری بھی کوئی عزت ہے اور پتہ نہیں کیا کیا سلسلہ۔ پھر انہوں نے ڈائریکٹ بابا کو یہ فون پہ بتا دیا، بابا جی یہ جو اپنا سامان ہے نا یہ ادھر ہی رکھ کے آنا، یہ داڑھی والا سامان ادھر نہیں لے کے آنا ہے، یہ داڑھی وغیرہ ادھر نہیں چلے گی، ہم نے بھی معاشرے میں رہنا ہے، اور یہ حالت۔ تو بندے کو مجبوراً کچھ کام کس کے لیے کرنے پڑتے ہیں، اپنے آس پاس والوں، ہاں وہ بندہ جو رشوت لے رہا ہوتا ہے، بعض اوقات تو اس نے اپنے ذہن میں یہ رکھا ہوتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو میں نے فیسیں دینی ہے، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے وہ کرنا ہے، میں نے پتہ نہیں ادھر خرچ کروں گا ادھر خرچ کروں گا، تو کتنی چیزیں ہیں جو دوسروں کی وجہ سے کرتے ہیں۔ تو خدا کریم کہتا ہے کہ جب بندگی میری کرنی ہے نا تو پھر کیا کرو، مخلصانہ کرو، مخلص ہو کے بندے بن کے رہو، یہ نہیں کہ رلا ملا کھاتا رکھا ہوا ہے، آدھا ادھر آدھا ادھر، ہاں یا یہ ہے کہ نماز پڑھ رہے ہو، پہلے آئے تھے میرے لیے نماز پڑھنے کے لیے، پھر جب میرے لیے تو تم بڑی ایسے جلدی جلدی ادھر ادھر کر کے نماز پڑھ رہے تھے، جب پتہ چلا کہ مسجد میں 4 بندے اور بھی آ گئے تو تمہاری نماز کی ترتیب ہی اور ہو گئی ہے، ہاں اب تم اور طرح نماز پڑھ رہے ہو، پہلے جب پڑھ رہے تھے تو وہ اور طرح پڑھ رہے تھے، ہاں تو مسلم ہے کہ نماز کا فرق پتہ کس وجہ سے، بھئی اس طرح اب کیوں نماز ہو گئی ہے، اس لیے کہ اب خدا صرف نہیں رہ گیا ہے بلکہ کیا ہو گیا ہے، نماز میں کوئی اور بھی شریک ہو گیا ہے، اب خلوص نہیں رہ گیا، اللہ کے لیے نہیں رہ گئی یہ نماز۔ اللہ والی نماز تو وہ تھی جو 2 منٹی ہوتی ہے، ہاں اور بھاگم بھاگ اللہ اکبر کر کے اوپر نیچے ہو کے چل بھائی، جو دوسرے بندوں کے ساتھ بندوں کے لیے کچھ پڑھی جاتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، وہ ذرا اور طرح ہوتی ہے، آرام سے دھیان سے، کہ وہ جو دیکھ رہے ہیں یہ نہ کہیں کہ یہ کیسی نماز پڑھ رہا ہے۔ بڑی مشکل ہے، ہاں بڑی مشکل ہے،
بڑی ہی مشکل ہوتا ہے یہ کام. مخلصین لہ الدین. اچھا اے اللہ تو جو یہ تقاضا کر رہا ہے تو خدا کہتا ہے کہ یہ کوئی بڑا تقاضا نہیں ہے. آپ کیا تقاضا کرتے ہیں؟ آپ جو تقاضا کرتے، آپ کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کسی سے کوئی کام چاہتے ہیں تو آپ کس طرح کا کام چاہتے ہیں؟ آپ مخلص چاہتے ہیں. مثلاً کوئی بندہ اگر آپ کے گھر آیا ہے، آپ کو ملنے آیا ہے، ملا ہے، بعد میں کل آپ کو پتہ چلا ہے کہ وہ جو ادھر سے مجھے ملنے آیا تھا اصل میں وہ ساتھ والے ہمسائے سے اس کا کام تھا. ہاں ہمسائے کے ساتھ کام تھا، تو اس کو ملنے کے بعد اس نے کہا تھا کہ چلیں یہ ادھر میرا دوست رہتا ہے، اس کو بھی کیا کرتا ہوں، ملتا جاتا ہوں. ہاں پہلے تو اس نے آ کر ادھر یہی بتایا تھا کہ میں آپ کو ملنے آیا تھا، آپ نے اس کی بڑی خاطر تواضع کی تھی کہ یہ مجھے کیا ہے اتنے دور سے ملنے آیا ہے. اگلے دن آپ کو پتہ چلا تھا کہ وہ اپنا ایک کام آئے تھے ساتھ والے گھر، ادھر ان کو ملنے کے بعد انہوں نے کہا چلیں ابھی وقت ہے تو ان کو بھی ملتے جاتے ہیں. تو آپ کو کیسے لگے گا؟ اگر تو ہوتا خلوص کے ساتھ وہ گھر سے آتا آپ کے لیے اور آپ کو ہی مل کے چلا جاتا تو یہ خلوص ہوتا، مخلص ہوتا، خالص کام ہوتا. یہ آپ پسند کرتے زیادہ یا وہ طریقہ جو کہ ملنے تو کام اپنا ایک اور آئے تھے ادھر چلے، جیسے ابھی ادھر ہوتے ہیں نا، آئے ہوتے ہیں شہر میں بندے، اور ادھر آگے بعض اوقات خود اپنے منہ سے بتاتے بھی ہیں ہم نے کہا ہے چلیں ابھی گھنٹہ رہتا ہے مولانا صاحب کو ملاتے ہیں. ہاں جی ابھی گھنٹہ اس کام سے رہتا ہے تو ابھی اور کدھر جائیں، چلیں مولانا صاحب کو ملاتے ہیں جی. تو یہ چیز کتنی انسان کو عجیب. چلیں اگر فرض کریں کوئی منہ رکھنے کے لیے بھی فیس سیونگ ہی کر لیا کریں بھائی، نہ اس طرح ذکر کریں کہ بھائی آپ ہاں بھائی ابھی گھنٹہ رہتا تھا تو ہم نے کہا چلیں مولانا تھا، بھائی چھوڑ دیں ویسے مل لیا چلیں ٹھیک ہے 2-4 منٹ جو بھی بات چیت ہوگی آپ چلے جائیں اپنے کام کریں. تو جب آپ بات سامنے پھر یہ بتا بھی دیں گے کہ بھائی ہاں تو کتنی، تو یہ خلوص نہیں ہوتا ہے. خلوص یہ ہوتا ہے کہ آدمی کیا کرے جو کام، یا تو پھر حقیقت سامنے رکھ دینا اس وجہ سے کہ بھائی چونکہ بھائی میں ادھر کام آیا تھا تو بعد میں تاکہ اس کو بھی پتہ ہو کہ بھائی یہ سچ ایک سامنے رکھ دیا ہے. اور اس طرح بہرحال مخلصین، یہ جیسے ہم چاہتے ہیں کہ دوسرے ہمارے ساتھ مخلص ہوں، خالصتاً جو کام کریں ہمارے لیے تو وہ ہمارے لیے ہو، اسی طرح خدا کہتا ہے کہ جب بندگی کرنی ہے میرے لیے تو جو میرے لیے ہوگی مجھے اچھی لگے گی. جو آپ نے رل مل کے کرنی ہے، ہاں جی آپ کو پتہ ہے کہ جاب کے لیے جو ہے وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ بندہ مثال کے طور پر ادھر ٹوپی پہن کے جائے. ہاں وہ جو آگے بندہ بیٹھا ہے وہ دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا ہو جو کہ ایسے بھائی نمازی یا کوئی اس قسم کا ہو تو پھر اس کو جاب مل جائے گی، اگر نہ ہو تو کسی نے اس کو بتایا تو وہ بڑی تیاری کر کے ایسے ہاں ایک ہفتہ داڑھی رکھ کے اور سر پہ ٹوپی لے کے اس کے پاس انٹرویو کے لیے جاتا ہے کہ بھائی، تو یہ مخلصینہ نہیں ہے. اسی طرح نماز، حج، پتہ نہیں کتنے بندے آپ مسجد میں عامل بندے یہ نہیں بتاتے کہ میری ایک مصروفیت ہے تھوڑی دیر کے بعد فون کریں، سیدھا سیدھا کیا بتاتے ہیں، ہاں میں مسجد میں نماز پڑھ رہا ہوں تھوڑی دیر کے بعد بات کریں گے. اور کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک کاروباری بندہ ہے اور دوسری طرف تھوڑا سا وہ اس پہ اثر دینا چاہتا ہے کہ میں مسیتی والا بندہ، نمازاں والا بندہ. اس کی بیگ ذہن میں ہوتا ہے، ہاں ذہن میں پیچھے ایک شیطان ضرور، اس نے جو قسم کھائی ہوئی ہے کہ میں ان کے سارے اعمال خراب کر کے رہوں گا. اور خدا کریم نے بھی اس کو کہا تھا کہ جو میرے مخلص بندے ہیں ان کو تو کچھ نہیں بگاڑ سکتا ان کا.
جو رلے ملے ہیں نا وہ تیرے کھلونے ہیں، اور کھیل رہا ہے۔ کتنے ہمارے اعمال وہ خراب کر دیتے ہیں، اعمال کیا ہوا ہے، صدقہ دیا ہوا ہے، صدقہ دے دیا ہے لیکن ضائع اس نے کرا دیا، اس لیے کہ فوراً ہمارے ذہن میں آئے گا اچھا یہ دیکھ رہے ہیں، چلے میں 10 دینے سے 20 دے دیتا ہوں۔ ہوتا ہے یہ، خدا کریم فرماتا ہے کہ انسان جیسے تو چاہتا ہے نا کہ تیرے ساتھ خلوص کا برتاؤ کریں، سارے مخلصینہ برتاؤ کریں، ایسا برتاؤ نہ ہو جو رلا ملا ہو، تو بھی میری بندگی کس طرح کر، اسی طرح کر۔ اتنا تو حق دے کہ جو تو چاہتا ہے اسی انداز کا میرے لیے بھی چاہ۔ تو اپنے لیے تو خلوص چاہتا ہے، اور میرے لیے جو تو کام کر رہا ہے، بندگی جو میری تو کر رہا ہے، اس میں تو کیا کر رہا ہے؟ رلا ملا کام، ملاوٹ کر رہا ہے۔ مخلصین لہ الدین، حنفاء ہو کر رہیں، یعنی پھر جم کے رہیں اس پر، اس درمیانہ راستے پر جم کے رہیں، پکے رہیں، پائیدار اسی پر ٹکے رہیں۔ ایسے نہیں کہ کچھ دنوں کے بعد کچھ ٹائم ادھر رہیں، کچھ ٹائم ادھر رہیں۔ جیسے بعض ہوتے ہیں پہلے وہ نماز شروع کر دیتے ہیں، پھر چھوڑ دیتے ہیں درمیان میں، پھر کچھ ٹائم کے بعد کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، بیماری تھوڑی سخت ہوتی ہے، پھر نماز شروع کر دیتے ہیں، پھر جو ہے کوئی اور مسئلہ پیش آتا ہے، پھر دنیا کے حالات سیٹ ہوتے ہیں بالکل عارضی ہو کے، پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ میں نے خود، یہ میرے جاننے والے کے ہی ایسے، انہوں نے کتنی دفعہ اپنے آپ کو کیا کیا، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ کبھی آپ دیکھیں گے تسبیح ہاتھ میں اٹھائے، کبھی دیکھیں گے بٹیرا ہاتھ میں اٹھائے، بڑے ایسے بڑی عجیب سی۔ تو حنفاء، پکے پیڑے یکسو ہو کر ایک کام کریں، یقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کریں، نماز کو قائم کریں۔ یہ علامت ہے بندگی کی، بندگی کی علامت ہے کہ 5 ٹائم جا کر خدا کو بندہ کہتا ہے کہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تجھے ہی مانتے ہیں، تیرے ہی بندے ہیں۔ اپنی رجسٹری کرواتا ہے بندہ، 5 ٹائم اپنے آپ کو حاضر کر کے دربار خدا میں، یہ کہتا ہے کہ ہم کسی اور طرف نہیں۔ اور 5 ٹائم خدا نے اس لیے رکھا ہے کہ انسان 5-4 گھنٹوں میں ہی تبدیل ہو سکتا ہے، تو پھر دوبارہ حاضری دے کر خدا کریم کہتا ہے ایک دفعہ پھر ادھر آ کر اپنی وہ کرا لے، تاکہ تمہیں یاد رہے کیا ہو، تم بندے ہو، اللہ کے بندے ہو، ادھر ادھر مت ہو جا۔ اس لیے کہ انسان جلدی سے وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ یقیم الصلاۃ و یؤت الزکوٰۃ، اور عطا کریں زکوٰۃ۔ اچھا یہ چیزیں ایسی ہیں نا انسان کے اندر ہوتی ہیں، پھر میں پہلے بھی یاد کر رہا ہوں، انسانوں کو یہ جو خدا نے عبادت کے اطوار بتائیں، یہ ایسی چیزیں ہیں جو اگر خدا نہ بتائے تو بھی انسان کرنا چاہتا ہے۔ اگر خدا نے جن کو نہیں بتایا ہے، مثلا جن کے ہاں نماز نہیں ہے، جن کے ہاں خدا کی بتائی ہوئی عبادت نہیں ہے، پھر وہ کیا کرتے؟ وہ بھی تڑپ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ وہ پھر کسی اور کی کرنے۔ وہ ممکن ہے کہ کسی گائے بیل کو آگے کھڑا کر دیں، کسی ہاتھی کو کھڑا کر دیں، کسی بت کو بنا کے کھڑا کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کچھ ہو صحیح ہے، انسان کے اندر دوسرے کسی بڑی چیز کا احترام اس کے اندر ڈالا گیا ہے۔ کسی پہاڑ کی عبادت کرنے لگ جائیں گے، چاند کو سامنے نظر میں رکھ کر کہ بھئی چاند ہے، اسی کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے، سورج کی سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ یہ جو پیچھے اتنے ہوتے رہے ہیں، تاریخ میں لکھا ہوا ہے، اور ابھی بھی پورے جہان میں جو لوگ ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جنہوں نے کہا بھی نہیں ہے، چاند کا کبھی نمائندہ نہیں آیا ہے، سورج کا کوئی نمائندہ نہیں ہے جس نے آ کر کہا ہو کہ سورج کی عبادت کریں۔ پہاڑ نے کسی کو نہیں کہا کہ میری عبادت کرو۔ یہ جو بت بنے ہوئے ہیں، کسی بت نے آج تک کسی کو نہیں کہا کہ میری عبادت کرو، لیکن پھر بھی انسان ان کی عبادت کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ اس کے اندر یہ چیز فطرتاً موجود ہے کہ اس نے کسی بھی
اپنے سے برتر کی احترام کرنا ہے. پھر برتر کتنا ہے؟ جتنا برتر زیادہ ہوگا اتنا ہی احترام زیادہ ہوگا. آپ اپنے برتر سے جو بھی آپ کی فیلڈ کا کوئی ہے اس کا جو آپ سے برتر ہے آپ اس کا احترام کرتے ہیں، خود بخود کرتے ہیں. یہ نہیں کہ ضروری یہ فوجی ڈسپلن کا حصہ ہے کہ فوج میں کمانڈر کا احترام کرتے پھر وہ اس کے اوپر والے کا کرتا ہے، پھر وہ اس کو سلوٹ مارتا ہے. نہیں، جہاں بھی ہے، مثلا علم میں ہی لے لیں. فرض کریں دو بندے کھلاڑی ہیں، ایک بہتر کھلاڑی ہے ایک کمتر کھلاڑی ہے. وہ جو کمتر کھلاڑی ہے اس کا وہ کیا کرے گا؟ وہ اس کو کیسے دیکھے گا؟ اگر صحیح عقل والا بندہ ہے تو یقیناً اس کا احترام کرے گا، کیونکہ اس کا تجربہ زیادہ ہے، اس کا کھیل بہتر ہے، اس کا احترام کرتا ہے. ہر کام میں جو دوسرے سے برتر ہوتا ہے اس کا احترام انسانی فطرت میں ہے. تو انسان ڈھونڈتا ہے کہ مجھ سے بہتر کون ہے. جب اسے کوئی نہیں ملتا ہے تو پھر وہ جمادات کا، پہاڑوں کا، ہاتھیوں کا، جو بھی چیز اسے ملے اس کا وہ کیا کر دے. عرب تو کیا کرتے تھے، ہاں، اور کوئی چیز نہیں ملتی تھی تو کھجور نکالتے تھے، کھجور کی تھوڑی سی شکل بنا کے آگے رکھ دیتے تھے، نماز شماز اس کی پڑھتے تھے. اس کا احترام اور اس کی عبادت کرنے کے بعد آپ فارغ ہو گئے، چلیں بسم اللہ، ہٹ کے گٹھلی نکالی اور منہ میں ڈال کے کھا لی. یا اگر دو بندے ہوئے تو اس کو درمیان سے ایسے کہ ہاں بھائی ادھا تم ملتے ادھا میں، جس کی ابھی عبادت کر رہے تھے اسی کو آپ کیا کر کھا جاتے. تو بہرحال انسان کے اندر یہ تڑپ ہے. اس لیے خدا کریم نے کیا کیا ہے، ہمارے لیے ایک بہت اچھا انتخاب کیا ہے کہ ہمیں نماز بتا دیے تاکہ ہم اسی کے سامنے اپنی یہ جو فطرت ہے اس کا اظہار کریں. وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ. اب آپ کہیں گے پھر یہ مال دینے والی بات کیوں کی اللہ نے؟ مال بھی دینا پڑتا ہے خدا کے راہ میں، ہاں، تو یہ بھی انسان کی فطرت ہے. اب بہت سارے ہیں جن کو خدا نے نہیں کہا، جو خدا کو جانتے بھی نہیں ہیں، خدا کو مانتے بھی نہیں ہیں. بہت سارے ہیں، جہان بھرا پڑا ہے ایسے لوگوں سے، لا علم لوگوں سے، جنہیں دنیا اس زندگی کی حیوانی زندگی سے ہٹ کر کچھ پتہ نہیں ہے. وہ بھی دوسروں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی جو اپنے سے کم تر، جو ضعیف ہوتے ہیں مالی لحاظ سے یا ویسے کسی بھی لحاظ سے، تو ان کی کیا کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں. انہیں خدا نے نہیں کہا ہے، وہ خدا کی تو بات ان تک پہنچی نہیں ہے، پھر بھی وہ کیا کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں. پس یہ زکوٰۃ کا دینا خدا کریم نے ہمارے لیے اس کی ایک ترتیب رکھ دی ہے، صرف اتنا کیا ہے. نہیں تو دینے کا کام جو ہے یہ ساری اقوام میں ہے، پورے عالم میں ہے. انسان جب سے پیدا ہوئے ہیں یہ دوسروں کو اور کمزوروں کی مدد کرنے کا آئیڈیا ان کے ذہن میں پہلے سے ہے، فطرت میں ہے، یہ کرنا چاہتے ہیں. خدا کریم نے کیا کیا ہے، اسی کو ترتیب میں رکھ کر ایک فکس نظام بنا دیا ہے کہ بھئی یہ کام کیا کرو تو اتنا کیا کرو، تاکہ اس کا اجر دے سکے، ایک منظم کام کر دیا. وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ. یہی تو دین ہے، اور دین اس سے ہٹ کر کیا ہے، بندگی خدا کریں، مخلص ہو کر نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں. بس یہ اپنا لیں، آپ پکے دین پر ہیں، آپ پیڑے دین پر ہیں. کہا تھا آج ختم ہو جائے، پر کیا کریں. خدا کریم ان کے بارے میں یہ فرماتا ہے کہ ان الذین، یہ انشاءاللہ آیت نمبر 6 کو تھوڑا بعد میں اگلے اس میں عرض کر دیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.